پھر اس بستی میں کوئی رونق نہیں ہوا کرتی ہے. کیوں؟ آپ کو بتاتا ہوں. اللہ کے رسول کی حدیث ہے. بات آ گئی ہے، علماء بیٹھے ہیں، ان کی قدریں کیا کرو. اللہ کے رسول کی ایک حدیث پاک ہے کہ عالم کے لیے سمندر کی مچھلیاں دعائیں دیتی ہیں. سبحان اللہ. سمندر کی مچھلیاں دعائیں دیتی ہے، چرند و پرند ان کے دعائیں دیتے ہیں. ہم نے پوچھا عالم تصور میں، یا رسول اللہ آخر ایک عالم سے سمندر کے مچھلیوں کا کیا تعلق؟ عالم سے تو صرف انسان فائدہ اٹھاتا ہے. مسئلہ پوچھنا ہو تو عالم سے، وہ بھی انسان کا فائدہ ہوا. اے اللہ کے پیارے رسول، آخر آپ بتائیں کہ آخر سمندر کی مچھلیاں، دریا کی مچھلیاں عالموں کے لیے دعائیں کیوں کرتی ہے؟ تو پیارے پیغمبر کہتے ہیں عالم کی برکت سے اللہ بارش فرماتا ہے. سبحان اللہ. عالم کی برکت سے اللہ بارش فرماتا ہے. اور مچھلی کی زندگی پانی سے وابستہ ہے، پانی سے وابستہ ہے. تو جب عالم زندہ نہیں رہے گا، عالم بچے گا نہیں، تو بارش ہوگی نہیں. اور جب بارش ہوگی نہیں تو مچھلیوں کی زندگی نہیں رہے گی. اسی وجہ سے سمندر کی مچھلیاں عالم کے لیے دعائیں کرتی ہے. بارش ہوتی رہے گی، ان کی زندگی کو بقا ملتی رہے گی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. مگر مجھے بڑی خوشی ہوئی، قسم خدا کی بتا رہا ہوں، ممبر پہ جھوٹ بولنے کا کوئی سوال نہیں. ویسے بھی جھوٹ الحمدللہ بچتا ہوں میں، اللہ کسی سے جھوٹ نہ بلوائے. میں بہت خوش ہوا، اتنے سارے لوگ ایک عالم کو بھیجنے کے لیے گئے. یاد رکھو اے لوگوں، بستی والوں، بڑے خوش نصیب ہو کہ جلسے کرا کر کے صرف تقریریں نہیں سنتے، عالم کے آنے کی برکتیں لیتے ہو. ارے تقریر عالم کرے نہ کرے، جس بستی سے نکل جاتا ہے، جس قبرستان سے عالم نکل جائے، خدا کی قسم 40 دن کے لیے اس قبرستان سے عذاب کو اٹھا لیا جاتا ہے. آج شب بارات میں آپ شب بارات میں قبرستان میں بیٹھ کر اپنے باپ کی مغفرت کی دعا کے لیے آئے ہو، اپنے ماں کی مغفرت کی دعا کے لیے آئے ہو، اپنے بھائی کی مغفرت کی دعا کے لیے آئے ہو، اور اپنے دادا پردادا کی مغفرت کے لیے آئے ہو. یاد رکھو میرا ایمان کہتا ہے اس گراؤنڈ میں بیٹھنے والوں، اگر رات کے اس پہر میں اللہ نے جلسے کو قبول کر لیا تو سبحان اللہ ہمارے مردوں کو بھی بخش دے گا، اللہ ہمارے زندوں کو بھی بخش. سبحان اللہ. زندہ باد، زندہ باد. سبحان اللہ. آپ کنجوسی سے مت کام لیں، اور سبحان اللہ الحمدللہ کہتے رہے. میں زیادہ چھیڑوں گا نہیں، اس لیے کہ اب رات چھیڑنے والی نہیں ہے، اب تو قبولیت کا وقت آ گیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اپنی مرضی سے لوگوں کو کہنا پڑے گا. رات مجھے جب موضوع دیا گیا، جب میں کرسی پہ بیٹھا تو موضوع ملا ہے، کما حق میں بیان کر پاؤں یا نہ کر پاؤں، اس لیے کہ میں بہت بڑا عالم نہیں ہوں، بہت بڑا فاضل نہیں ہوں، مسلک اعلیٰ حضرت کا ایک چھوٹا سا سپاہی ہوں. جو پیغام اعلیٰ حضرت کا ہے وہی پیغام زمانے دیتا ہوں کہ دشمن احمد پر شدت کیجیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. احمد پر شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مروت کیجیے، خیز میں جل جائے بے دینوں کے دین، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. واہ واہ، بہت خوب. سبحان اللہ. میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. بے شک. کیا؟ اللہ سے ڈرو. بولو ادا بولو، اللہ سے ڈرو. پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وکونوا مع الصادقین، ہو جاؤ سچوں کے ساتھ. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرات میرے آقا کی حدیث ہے، علماء امتی
کا انبیاء بنی اسرائیل، جو موضوع آپ نے دیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی دیر اس پر میں روشنی ڈالوں گا کیونکہ بہت زیادہ نہیں ہو پائے گا۔ حدیث شریف میں میرے آقا فرماتے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل کی طرح ہے۔ بے شک، سبحان اللہ کہیے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب انبیاء بنی اسرائیل کی زندگی کا آپ مطالعہ کیجئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، اللہ نے ان کو ایک لاٹھی عطا کی تھی، ایک عصا عطا کیا تھا۔ کہتے ہیں مولا میں یہ لاٹھی کیا کروں گا؟ اللہ نے فرمایا جب ضرورت پڑے تو پتے جھاڑ لینا، جب ضرورت پڑے اور فرعونی جادوگر آئے تو اپنے عصا کو زمین پر ڈال دینا، وہ اژدہا بن جائے گا۔ فرعونیوں نے مقابلہ کیا، اب حضرت موسیٰ گئے، لمبے لمبے سانپ فرعونیوں نے بنا بنا کر حضرت موسیٰ کی طرف ڈالنا شروع کیا۔ توجہ سے سننا، ڈالنا شروع کر دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مولا ان سانپوں کا مقابلہ کیسے کروں؟ اے پروردگار عالم یہ تو بڑے بڑے سانپ آ رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ لاٹھی کا استعمال کر لو، عصا کا استعمال کرو، موسیٰ زمین پہ ڈال دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی اپنی لاٹھی کو زمین پہ ڈالا تو سبحان اللہ بہت بڑا اژدہا بن گیا، بہت بڑا اژدہا بن گیا، سارے سانپوں کو نگل لیا۔ یعنی وہ لاٹھی زمین پہ ڈالنا اور سانپ بن جانا اور سانپ کو نگل لینا، یہ حضرت موسیٰ کا معجزہ ہے۔ مطلب کہ بولو سبحان اللہ، موسیٰ کا معجزہ ہے۔ میں نے بتایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل کی طرح ہے۔ حضرت موسیٰ بھی انبیاء بنی اسرائیل میں سے ایک نبی ہے، اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہے، ایک جلالی پیغمبر کا نام موسیٰ ہے۔ دیکھو ان کا معجزہ یہ ہے کہ سانپ زمین پر ڈالے گئے اور آپ نے عصا ڈال دیا تو سارے سانپوں کو اس اژدہا نے کھا لیا۔ اب آؤ دیکھو حضرت آقا کریم کے نواسے، آقا کریم کے شہزادے، آقا کریم کے وہ امتی، آقا کریم کے وہ پیارے لاڈلے شہزادے حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز ہے۔ مجھے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ غریب نواز ہے۔ حضرات دیکھو ادھر فرعونیوں نے موسیٰ کے مقابلے میں سانپ بنا کے ڈالا تھا، ادھر جو اجمیر کی دھرتی ہے پرتھوی راج چوہان ہے، پرتھوی راج چوہان نے دیکھا کہ بابا اجمیر میں لوگوں کو مسلمان بنا رہا ہے۔ توجہ سے سننا، حضرت موسیٰ کا معجزہ سنا۔ اب ذرا میرے آقا کے امتی کی کرامت سنیے، حضرت خواجہ غریب نواز ہے۔ اب سنو، جادوگروں کو بلایا پرتھوی راج چوہان نے، جوگی جے پال کو بلایا، جوگی جے پال نے اپنے بہت بڑے بڑے شاگردوں کو بلایا۔ بلانے کے بعد میں ایک اسٹیج سجایا گیا، راج میں اعلان کیا گیا، چاروں طرف لوگوں کو خبریں پہنچائی گئی، بڑے بڑے راجاؤں کو بلایا گیا، رئیسوں کو بلایا گیا، وزیروں کو بلایا گیا، سفیروں کو بلایا گیا، امیروں کو بلایا گیا، غریبوں کو بلایا گیا، مردوں کو بلایا گیا، بچیوں کو بلایا گیا، سارے لوگ جمع ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ جب جمع ہو گئے تو میرے خواجہ بھی تشریف لائے۔ سبحان اللہ۔ بات تھوڑی دیر میں سمجھ میں آئے گی، میں سمجھاؤں گا۔ آگے خواجہ غریب نواز، نہ کوئی ڈنڈا، نہ کوئی لاٹھی، نہ کوئی تیر، نہ کوئی تلوار، نہ کوئی وسولہ، نہ فروہ، نہ پلوا۔ یا اللہ ٹنگاری لے کے چلنے والا لگا کے ایک صرف موبائل جیب میں رکھنے والا آتنکوادی۔ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ ہمیں پورا پورا کیسا لے کر چلنے والے کو عمل پسند کہا جاتا ہے، اور صرف ٹوپی اور کرتا والے کو آتنکوادی۔ ہم نے کہا یہ بات ان کے ذہن میں کیسے آئی؟ تو پتہ چلا جو کام یہ ٹنگاری والا نہیں کر سکتا وہ کام ٹوپی والا کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، اس نے ایسے کرنی، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد، زندہ باد۔ بہت خوب، سبحان اللہ۔ میرا غریب نواز آیا، مریدوں کے ساتھ آیا، اس میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس میں کہا بیٹا، خواجہ غریب نواز نے فرمایا بیٹا
ایک حصار کھینچ لو، ایک گولا کھینچ دو، ایک گلی ڈنڈا کہہ لیا نماز نے حصار کھینچا، توجہ سے سننا، گولا کھینچا اور کھینچنے کے بعد میں آیت الکرسی، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، اے کرسی والے ذرا بولو بولو بولو، سبحان اللہ سبحان اللہ، آیت الکرسی، کہا پرتھوی راج جو تیری کرسی نہیں کر پائے گی وہ میری آیت الکرسی سبحان اللہ، حصار کھینچا اور کھینچنے کے بعد میں کہا بیٹا اس کے اندر آ جاؤ۔ اب جوگی جے پال کھڑا ہوا اپنے شاگردوں سے کہتا ہے اب تم سانپ بنا بنا کے رسی کاٹ کے لائے تھے، ایک پھونک مارتے سانپ جاتا بن جاتا اور پھن بنا کر کے خواجہ غریب نواز کے اس گولے کے قریب جاتا، گولے کے قریب جاتا، جتنے سانپ جاتے جیسے گولے کے قریب جاتے سب مر جاتے، جل جاتے، برباد ہو گیا۔ اب سنو سنو مسلمانوں، جتنے سانپ جاتے جل جاتے، جے پال پریشان ہوا اب کیا کروں، اب لگا آسمان میں اڑنے، کہا آگ کی بارش کی جائے، آگ کی بارش کی جائے، تو غریب نواز کہتے ہیں نادان تو آگ سے ڈرا رہا ہے، سن میرے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کو سے نمرود کچھ نہ بگاڑ سکا، تو میں انہی کے خاندان کا ہوں، میرا کیا بگاڑ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، واہ 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 واہ، بہت اچھی بات۔ آسمان میں اڑا، آگ برسانے لگ گیا۔ خواجہ غریب نواز نے دیکھا کہ اس کی پرواز کتنی ہے، جب اڑتے 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 بہت دور چلا گیا تو غریب نواز کہتے ہیں کھڑاؤ، سامنے کھڑاؤ موجود ہے، جوتی شریف، کہا کیا دیکھ رہی ہے، کہا کیا دیکھ رہی ہے وہ، اور جا اسے زمین پر لے کر کے آ جا۔ زمین پر کھڑا ہو، آسمان میں گئی اور جوگی دے پال کے سر پر پٹاک پٹاک مار کر قدموں میں لا کے گرا دیا، مجھے پہلے لے دیا جائے۔ میرے آقا نے فرمایا تھا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل کی طرح ہے۔ اب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اب کرامتوں کا دروازہ چل رہا ہے، جو کام نبیوں سے لیا جاتا تھا وہ کام اب ولیوں سے لیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ، بہت خوب۔ اب ایک بات ہو گئی، دوسری بات بتا، سبحان اللہ محبت سے بولیے۔ میرے آقا فرماتے ہیں علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل جی حضرات، انبیاء بنی اسرائیل میں آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، مجھے کہ بولو سبحان اللہ سبحان اللہ، آخری نبی سے مراد یہ نہیں ہے کہ میرے سرکار آخری نبی نہیں ہے، وہاں مراد انبیاء بنی اسرائیل سے۔ اس کے بعد میرے آقا 600 تقریباً 650 برس کے بعد تشریف لائے۔ خاتم النبیین تو میرے سرکار ہیں، انبیاء بنی اسرائیل۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ سن لو نوجوانوں، تم کے پھندے میں بڑی جلدی پھنس جاتے ہو، اٹھائیں تصویر، آتے جاؤ پھنستے جاؤ، آتے جاؤ پھنستے جاؤ، آتے جاؤ پھنستے جاؤ، کھٹر پٹر کھٹر پٹر، اور تم کو پھنسا لے گیا مسجد میں، اور کہاں پھنسایا؟ اللہ کے گھر میں پھنسایا، کہاں نہائے ہو چاہے نہ نہائے ہو، چلو اللہ کو قسم پاک کر دی، چلو گھس چلو صبح گھاری گھسینا بنائی رہی مسجد کا، اللہ کی عبادت کے لیے۔ سن میرے مصطفیٰ کہتے ہیں اے علی، میرے اور تیرے علاوہ جنب کی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں مسجد میں کسی کو جانے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ بے شک، سبحان اللہ۔ ہمیں نبی نے اجازت نہیں دی ہے تو یہ ملا زبردستی گھسیٹ دیا، سمجھ رہے؟ ملا گھسیٹ دیا، اور جلدی ہم ناپاک ہو جائے، ناپاک چلے آؤ مسجد میں، اللہ پاک کر دے گا۔ ہم نے کہا تمہیں اتنے دن سے پاک ہی نہیں ہوئے پائے، ہم کا کہاں پاک کر رہی، سنو امت تمہاری گئی۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنو، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل کی طرح ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک اللہ کے برگزیدہ پیغمبر کا نام ہے، کتنے لوگ جانتے؟ جماعت بولو۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی ماں کا نام مریم ہے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے بولو یار، ماشاء اللہ بہت بغیر باپ کے پیدا ہوئے. اب عقل کا گھوڑا کوئی لگائے گا یا اللہ بغیر باپ کے؟ یہی عیسائی بھی کہہ رہے تھے بغیر باپ کے، بغیر باپ کے یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا اگر عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا کیے گئے ہیں تو آدم علیہ السلام بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیے گئے ہیں. سبحان اللہ. عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے، قرآن مقدس ہے، علماء کرام بیٹھے ہیں، حفاظ بھی بیٹھے ہیں. اللہ فرماتا ہے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. حضرت عیسیٰ کا معجزہ یہ تھا کہ اگر ان کی بارگاہ میں اندھا آ جائے ہاتھ پھیر دے تو اللہ اکھیارا کر دیتا ہے، اللہ بینائی دے دیتا تھا. ان کی بارگاہ میں اگر کوئی کوڑی آ جائے آپ ہاتھ پھیر دیتے تھے تو اللہ اس بندے کو شفا دے دیتا تھا، کوڑی شفا یاب ہو جاتا تھا. حضرات ہم نے دیکھا حدیث، ہمیں یاد آیا سید سالار کا دیار، مطلب کہ بولا ہمیں پڑھی حدیث تو یاد آیا سید سالار کا دیار کہ میرے مصطفیٰ نے جو کہہ دیا ہے وہ حرف بحرف سچ ہے. دور مت جاؤ، بہرائچ کی سرزمین ہے. آپ نے سنا قرآن کی آیت ہے. عیسیٰ کا معجزہ یہ ہے کہ ہاتھ پھیر کر کے اور مردوں کو زندہ کرتے ہیں، ہاتھ پھیر کر کے اندھوں کو اکھیارا کرتے ہیں، ہاتھ پھیر کر کے کوڑیوں کو شفا دیتے ہیں. لیکن جب میں نے سید سالار مسعود غازی کے دربار میں حاضری دی تو سبحان اللہ یہاں ہاتھ نہیں پھیرا جاتا. ارے جو مزار شریف کا غسالہ ہے سبحان اللہ، اگر کوئی پیے نہائے شفا یاب ہو جائے، اندھا پیے اکھیارا ہو جائے، گونگا پیے بولنے لگے، مجھے گلے لے لیا جائے. نشان سید سالار اعظم امتیازی ہے، شہید راہ مولا ہے، مگر نام ان کا غازی ہے. جو کام عیسیٰ کرتے تھے وہ کام آج مظہر عیسیٰ سید سالار کرتے ہیں. نعرہ تکبیر. قسم صاحب سے بلا مدد سے لون علی توجہ فرمائیں گے. علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء انبیاء کر رہا تھا وہ کام سید سالار کی کرامت کر رہی ہے، کرامت کر رہی ہے. مجھے کہہ لینے دیا جائے، آؤ بات سید سالار کی چل گئی ہے. کون سید سالار؟ مسعود غازی ہے. باپ کا نام ساہو سالار ہے، سبحان اللہ. ماں کا نام ستر محلہ ہے، وہ سید سالار ہے. ان کے نانا کا نام سبکتگین بادشاہ ہے، اللہ سلطان سبکتگین ہے، سلطان ناصر الدین سبکتگین نانا کا نام ہے. ماموں کا نام حضرت محمود غزنوی ہے. آج انڈیا میں اگر کوئی محمود غزنوی کی کو نام لے لے لوگ بڑے پریشان نظر آتے ہیں، کہتے ہیں وہ آئے تھے ہندوستان کو برباد کر دیا، ہندوستان کو لوٹ لیا، ہمارے بھارت کے آبرو کے ساتھ گھروال کیا ہے. میں کہتا ہوں بڑے نادان ہو تم نے ہسٹری دیکھی نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر یہی ہوتا تو لال قلعہ ہماری نشانی ہے، قطب مینار ہماری نشانی ہے، تاج محل ہماری نشانی ہے. یاد رکھو ہم نے اس بھارت سے کھلواڑ نہیں کیا، بلکہ بھارت کو اگر سونے کی چڑیا کوئی بنا کر کے دیا ہے تو سبحان اللہ وہ کوئی دوسرا نہیں ہے، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ بہت خوب. سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. حضرات سید سالار مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. بس ایک واقعہ سن لو تقریر ختم کر دوں گا انشاءاللہ. ہے ذہن میری طرف نہیں ہے؟ جی جی بالکل. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سبب مت کہیے مولانا کیسی تقریرہ کر کے چلا گیا. مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 19 سال کی عمر میں آپ کی شہادت ہوئی. مجھے بھی بولو سبحان اللہ. آج 18-20 سال کے لوگوں کو صحیح معنوں میں اپنے گھر کا، اپنے اسلاف کا، اپنے خاندان کا نام تک پتہ نہیں ہوتا ہے. لیکن میرا سالار سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کو ہندوستان کی ہسٹری بھی معلوم تھی اور نقشہ بھی معلوم تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نانا کا ایک واقعہ سنا دو. تعمیر ادب حصہ 100 میں ہے. بچے یہ نہیں کہیں کہ مولانا تعمیر ادب کر رہے ہیں.
اس لیے کہ طلبا کو تدریس بنانا بڑے بہت زندگی کی زندگی یہی کریں، بعد میں کھال اگر کوئی نکالتا ہے طلبا نکالتے، اچھوں کی ڈگری بن جاتی ہے طلبا کے سامنے تقریر کرنے میں۔ مذکر مؤنث تم کبھی نہیں جان پاؤ گے، پکڑ کے کھینچ دیں گے ایسا کہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ طلبا بیٹھے ہیں، حفاظ طلبا بیٹھے ہیں، ان کی توجہ چاہیے۔ سنانے کا مقصد یہ کہ آج کی رات برات کی رات ہے، دلہا والی برات نہیں، چھٹکارے والی رات۔ برات مانے چھٹکے، ایک برات ہوتے، برات